قرآن کریم میں فرماتے ہیں تو انسان کا اس دنیا میں آنا اور زندگی گزارنا ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ آج اگر حالات پر نظر ڈالا جائے لیکن گھر میں برکت نہیں ہے، غرض آپ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب، میرے گھر میں برکت نہیں آتی۔ دوستو، ایک بے نمازی کی نظر لگنے کی اتنی نحوست ہے، اور اگر ہم خود اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں تو ہمارے گھر میں افراد نماز پڑھتے ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ مومنوں کے جسموں کو جنت کے بدلے میں خریدا گیا ہے۔ جب ایک انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو انسان کا اس دنیا میں آنا اور زندگی گزارنا ایک مقصد کے لیے ہے، اور وہ ہے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بندگی اختیار کرنا۔ انسان یہاں پر جو کچھ بھی کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرے گا تو یہ بھی اللہ جل شانہ کی عبادت ہے۔ حلال روزی کمائے، گھر میں اہل و عیال عبادت کے شوقین ہوں، عبادت والے ہوں۔ جب گھر میں ماحول دینداری کا ہو، روزی حلال کی ہو، تو پھر وہ معاشرہ، وہ گھرانہ، وہ فیملی بے برکتی کا شکار نہیں ہوتا۔ آج اگر حالات پر نظر ڈالا جائے تو کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس وسائل تو بہت زیادہ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خاندان فیملی بھی بہت بڑی ہے، گھر میں افراد بھی بہت زیادہ ہے، ہر چیز میسر ہے، لیکن گھر میں برکت نہیں ہے، بے برکتی بہت زیادہ ہے۔ میں یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دوں کہ دیکھو، بے برکتی آنے کی کئی وجوہات ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہ ہو، دولت بھی زیادہ ہو، مال بھی زیادہ ہو، اہل و عیال فیملی افراد بھی بہت زیادہ ہو، غرض آپ کسی کا محتاج نہ ہو، پھر بھی اگر گھر میں بے برکتی آتی ہے تو ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے گھر کے افراد کا بے نمازی ہونا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب، میرے گھر میں برکت نہیں آتی، برکت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازے پر کچھ چیز لٹکائی ہوئی ہے، پہلے زمانے میں تو پردے تھے، دروازہ لگایا ہوا ہے، دروازہ بند ہے یا کھلا رہتا ہے۔ تو جب دیکھا گیا کہ دروازے پہ کوئی چیز نہیں تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے گھر پر کسی بے نمازی شخص کا نظر لگ گیا ہے، اور اس بے نمازی کی نظر لگنے کی نحوست کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت نہیں آتی۔ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لٹکاؤ۔ تو میرے محترم دوستو، ایک بے نمازی کی نظر لگنے کی اتنی نحوست ہے، اور اگر ہم خود اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں تو ہمارے گھر میں افراد نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، نہ عورت دیندار ہوتی ہے، نہ مرد دیندار ہوتا ہے، ہر کوئی کمانے والا ہوتا ہے، کمانے میں کسی چیز کی دقت نہیں ہوتی، ہر کوئی کمانے والا ہوتا ہے، لیکن برکت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات اگر میں کلیئر کر دوں تو وہ یہ ہے کہ جس جاب میں ہم کام کرتے ہیں، جس فیکٹری میں ہم کام کرتے ہیں، جہاں پر ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، تو ہم ڈیوٹی کو وہ وقت نہیں دیتے ہیں جتنا ڈیوٹی کرنے کا حق ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی ایک فیکٹری میں سپروائزر ہے یا آفیسر ہے، اس کا کام ہے فیکٹری میں 8 گھنٹے دینا۔ اگر وہ 8 گھنٹے فیکٹری میں نہیں دیتا تو بتاؤ، جب کام ہی آدھا کرتا ہے اور مزدوری اس کو پوری ملتی ہے تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ جو ذمہ داری آپ کو سونپی جاتی ہے اس کو صحیح طریقے سے کرو، اس میں اللہ کو راضی کرو، اس میں عبادت کرو، تو گھر میں خود بخود برکت آئے گی۔ آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث کو شیئر کر دوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو منظور ہو، جس شخص کا دل یہ چاہتا ہو اور اس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ میرا مال بڑھ جائے، میرا دولت اور میرا رزق بڑھ جائے، میری رزق میں کمی نہ ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس درود مبارکہ کو پڑھنے کا معمول بنا لے، اس درود مبارکہ کو کثرت سے پڑھا کرے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس درود مبارکہ کے پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کے مال، اس کے اہل و عیال میں، رزق، ہر چیز میں برکت آئے گی۔ اس درود پاک پڑھنے کی کوئی حد متعین نہیں ہے کہ آپ نے اس کو 4 بار 5 بار کتنی بار پڑھنا ہے، پڑھنے کی حد متعین نہیں ہے۔ جب بھی وقت ملے، جب بھی آپ فارغ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت اس درود پاک کو پڑھا کریں، اس درود مبارکہ کو پڑھا کرنے کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا رزق بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ حدیث
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ خود فرما رہے ہیں کہ جس کو منظور ہو، جو شخص چاہتا ہو کہ اس کا مال بڑھ جائے تو وہ یہ پڑھا کرے۔ ایک تو اپنے گھر میں ماحول بناؤ دینداری کا، کہ عورت بھی دیندار ہو، مرد بھی دیندار ہو، جہاں پر آپ کا جاب ہو، آپ کی ڈیوٹی ہو، اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے ادا کرو تو آپ کے مال میں خود بخود برکت آئے گی، پھر آپ بے برکتی کی شکایتیں کسی سے نہیں کرو گے۔